رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے احکام تجارت، اور ہمارے ساتھ حسب معمول ہوں گے مفتی علی اصغر عطاری المدنی صاحب، اور انشاءاللہ عز و جل آپ کے سوالات کے جوابات مفتی صاحب سے لیں گے اور آپ کی طرف بڑھائیں گے۔ سلسلے میں درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے، کیونکہ مجھ پر درود پاک پڑھنا مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ کی کالز موجود ہیں، سوالات موجود ہیں، اسی کی طرف بڑھتے ہیں اور کالز بھی لیں گے اور پھر مفتی صاحب کی طرف بڑھیں گے انشاءاللہ مفتی صاحب سے جواب لیں گے۔ جی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ میں نے کسی سے 1,00,000 روپے لیے تھے اور اس سے کہا تھا کہ ہمارا بزنس کے لیے لیے تھے 1,00,000 روپے سے کہا تھا کہ ایک کام میں لگائیں گے تو 3-4 ہزار روپے روز کی آمدنی ہے اس میں، تو ماشاءاللہ سے وہ بالکل کام 3-4 ہزار روپے آمدنی ہے اس کی، لیکن کام اسٹارٹ ہوا نہیں ابھی، کام اسٹارٹ ہوا نہیں، یعنی کہ اب 1 مہینے پہلے لیے تھے، 15 دن تک کام اسٹارٹ نہیں ہوا، تو میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں روز کے دوں گا۔ اب میں اس کو 15 دن کے تو کام دے رہا ہوں، 15 دن کے جو میں نے دے دیے ان کو، جو کام اسٹارٹ نہیں ہوا تھا، کیا وہ مجھے پیسے ان کو دینا جائز تھے یا ناجائز تھے؟ ٹھیک ہے جی، پڑھتے مفتی صاحب کی طرف۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرکت جو ہے وہ 2 افراد اپنا راس المال ملاتے ہیں، کیپٹل ملاتے ہیں، جو نقد روپیہ ہے وہ ملاتے ہیں، اور ملانے کے بعد پھر کسی کاروبار کا آغاز کرتے ہیں۔ ٹھیک، تو یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی پارٹنر کو ملا لیں ساتھ میں اور کہیں کہ اندازاً اتنے ہزار نفع ہو جائے گا میں آپ کو دیا کروں گا۔ ٹھیک، یہ تصور غلط ہے اور یہ طریقہ کار اختیار کرنا جائز نہیں ہے۔ اس سے اگر وہ کمی بیشی ہو جب بھی میں عرض کروں، شرکت کا مطلب کیا ہے کہ دونوں کے پیسے ملے، پیسے ملنے کے بعد تجارت کا آغاز ہوگا۔ مثال کے طور پر کوئی کریانے کی دکان ہے تو اب خرید و فروخت شروع ہوگی، تو جب خرید و فروخت شروع ہوگی تو جو چیز انہوں نے 5 روپے کی خریدی وہ 5.5 کی بیچی، 6 کی بیچی، تو یوں یہ ہے کہ ان کے پاس انکم آتی جائے گی۔ جی، یہ سارا کا سارا نفع نہیں ہے۔ ٹھیک، اب یہ کیا کریں گے، کچھ عرصے بعد اس کی کلوزنگ کریں گے صحیح، اور یہ دیکھیں گے کہ اس پورے عرصے کے اندر اخراجات کیا ہوئے۔ ٹھیک، اتنا کیپٹل تھا، اتنے اخراجات یا ایکسپنس ہوئے ٹھیک، مختلف طرح کے، صحیح، ممکن ہے کوئی ملازم کام کر رہا ہو، ممکن ہے لوڈنگ کے اخراجات شامل ہوں، یوٹیلیٹی بلز کے اخراجات شامل ہوں۔ جی، تو جو عرف کے مطابق جو بھی طریقہ ہے، عرف اور شریعت کے مطابق، جی، اس کے مطابق یہ ایکسپنس اخراجات الگ کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، اب اخراجات الگ کرنے کے بعد جی، کیپٹل سے جو بھی زائد بچے گا وہ نفع کہلاتا ہے۔ جی، تو جب کام ہی سٹارٹ نہیں ہوا جی،
ٹھیک ہے، مطلب منصوبہ یہ تھا کہ 15 تاریخ کو دکان کی اوپننگ ہوگی اور نہیں ہو سکی، 10-15 دن زیادہ ہو گئے، تو جب کاروبار ہی سٹارٹ نہیں ہوا تو نفع کہاں سے آیا؟ صحیح، نفع ہی جب نہیں آیا تو دوسرا کیوں کر جو ہے وہ حقدار بن جائے گا؟ بزنس ہوا نہیں ہے. نہیں ہوا. تو ٹھیک. یہی وہ غلطی ہے جس کی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے، مطلب مسئلہ شریعہ ہے کہ نفع مقرر کرتے وقت یہ ضروری ہے کہ وہ فیصد کے اعتبار سے رکھا جائے، کوانٹٹی کے اعتبار سے نہیں رکھا جا سکتا. ٹھیک، کہ جتنے ہزار انہوں نے فکس کیا ہے، جتنے 100 فکس کیا ہے، ہو سکتا ہے اتنا نفع ہی نہ ہو، صحیح، کم ہو. پھر یہ کیا کریں گے؟ فیصد کے اعتبار سے نفع ہوگا اور اس طریقہ کار کے مطابق نفع نکلتا ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف کیپٹل ملانے سے مہینہ آ گیا تو نفع کا حقدار ہو گیا. یہی تو فرق ہے سودی طریقہ کار اور کاروبار و تجارت کے اندر، کہ سودی طریقہ کار کے اندر ہر مہینے جو ہے وہ نفع دینا ہی دینا ہوتا ہے. کاروبار ڈپینڈ کرتا ہے حالات و واقعات پر. ٹھیک ہے، کاروبار کے اندر جتنا گروتھ ہوگا اسی قدر زیادہ نفع ہوگا. ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے گروتھ یا چیز مہنگی خریدی تھی، مارکیٹ گر گئی، سستا بیچنا پڑا، تو اب نفع تو ہوگا ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو یوں ڈپینڈ کرتا ہے صورتحال پر. نفع ہوگا تو دینا ہوگا ورنہ نہیں. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. اگلی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی، حسن لاہور سے بات کر رہا ہوں. اچھا، اگر ہم نے کسی شخص کو پیسے دیے ہوں نوٹ کی صورت میں، کاغذ کا جو نوٹ ہوتا ہے، اور جو ایک وہ پیش کی جاتی ہے سود کے سلسلے میں جنس کا سیم ہونا اور جو اس کے پیمانے کا سیم ہونا، اس فارمولے کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور وہ مجھے ریٹرن میں جو سکے ہوتے ہیں، کوائنز ہوتے ہیں، کیا وہ ایکسٹرا اس میں مجھے دے سکتا ہے؟ جیسے میں نے 1000 روپے یا 10,000 روپئے دیے ہیں کاغذ 10 نوٹ، اور جب وہ مجھے سکے کی صورت میں دیتا ہے تو لیٹ سے 15,000 سکے دے سکتا ہے، کوئی بھی ہو، پرسن ہو یا کوئی بینک ہو، کیونکہ اس میں وہ جو اپنا جنس بھی اس میں ڈفرینٹ ہو جاتی ہے، اور اپنا کیا کہتے ہیں پہلی جو اس کی شک ہوتی ہے وہ بھی پوری نہیں ہوتی ہے. ایک مسئلہ بیان کیا جاتا ہے جس میں جنس کا ایک ہونا اور خاص کا پیمانے کا ایک ہونا، اور اس میں وہ دونوں جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جو فقہ الفقہ میں بیان کیا، اس کے تحت یہ دونوں چیزیں ڈفرینٹ ہو جاتی ہیں. تو اب اس صورت میں ذرا رہنما چاہیے کہ کیا اس کا مسئلہ ہوگا، شرعی کو کیا ہوگا؟ دیکھیں، مدعا یہ ہے، یہ جو فورم ہے جی، یہ اولین ہم ترجیح دیتے ہیں ان لوگوں کو کہ جو وقوعی مسائل پوچھتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کسی واقعے سے دو چار ہیں ٹھیک ہے، اور انہیں اب پوچھنا ہے کہ جناب اس کا حل کیا ہوگا، معاملہ درپیش ہے انہیں. درپیش ہے. ٹھیک ہے، یہ کہلاتے ہیں وقوعی مسائل. ٹھیک ہے، اور دوسرے ہوتے ہیں فرضی مسائل. ٹھیک ہے، تو اب 15,000 سکے کون آدمی لیتا ہے؟ تو کون آدمی ایسا ہے جو نوٹ دے اور 15,000 کے سکے لے؟ ٹھیک ہے، تو جو روزگاری کا کام کرنے والے ہیں وہ بھی اتنے پیمانے پر کام نہیں کرتے ہوں گے. جی، اس سوال کا جواب ضرور موجود ہے، ٹھیک ہے، لیکن میرے جواب دینے میں شدید ترین غلط فہمی پیدا ہوگی ٹھیک ہے، اور لوگ نہ جانے کیا سمجھیں گے اور کوئی بیت نہیں کہ سود میں پڑ جائیں. ٹھیک ہے، لہٰذا یہ بہت نازک مسئلہ ہے. آپ کو اگر یہ مسئلہ ایز ایک مسئلے کے طور پر پوچھنا ہے تو دارالفتہ اہل سنت کے جو ہے وہ موجود ہیں فون نمبرز، ان پر آپ مسئلہ پوچھ لیں. باقی اس نوعیت کا مسئلے کا جواب میں اس فورم پر نہیں دوں گا. ابھی ہم اگلی کال شامل کرتے ہیں. جی، میں محمد نواز انجم خوشاب سے بول رہا ہوں. مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ میں ایک سرکاری ملازم ہوں، گورنمنٹ کی طرف سے مجھے ایک موٹر سائیکل ملا ہوا، کیا میں اس سے اپنا ذاتی کام کر سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے. جی، اب گورنمنٹ کی طرف سے موٹر سائیکل کس طرح ملا ہوا ہے یہ واضح نہیں ہے نا. جی، یعنی یہ ایک تو یہ ہوتا ہے نا گورنمنٹ نے آسان قسطوں میں دے دیا، جی، جس کی آپ ادائیگی کر کے آہستہ 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 قسطیں اتار رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کو گاڑی گورنمنٹ کی ملکیت ہے، ویسے استعمال کے لیے ملی ہوئی ہے سرکاری کام کاج نمٹانے کے لیے. ٹھیک ہے، اگر سرکاری کام کاج نمٹانے کے لیے ملی ہوئی ہے تب تو ظاہر بات ہے آپ کی نہیں ہوگی. جن کاموں کے لیے ملی ہے انہیں کاموں تک محدود رکھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ صبح سے شام تک جو مرضی کرتے رہیں، اس کی گنجائش نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر پہلی صورت ہے کہ آپ نے گاڑی، گورنمنٹ نے آپ کو گاڑی بیچی ہے یا کہیں سے دلوائی ہے لیکن قسطیں آپ ادا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں تو خرید و فروخت ہے، صحیح، آپ اس کے مالک ہو جائیں گے. صحیح. اچھا، مجھ سے بعض اوقات جو گاڑی پوری دے دی جاتی ہے، اچھا، مطلب ہینڈ اوور کر دی جاتی ہے، ہوتی وہ ادارے کی ملک ہے لیکن وہ شخص کو ہینڈ اوور کر دی جاتی ہے. اب وہ اس سے ادارے کے بھی کام کرتا ہے
اور بسا اوقات مطلب وہ اپنے ذاتی استعمال میں بھی لاتا ہے. گورنمنٹ اداروں میں بھی ہوتا ہے, پرائیویٹ اداروں میں بھی. شریعت کے نزدیک بھی جی اور جو دنیاوی قوانین ہیں, جی مطلب اہل معاشرہ کے جو قوانین ہیں جی جو کورٹ میں رائج ہیں, جی اس میں بھی یہ کام غیر قانونی کہلاتا ہے. ٹھیک. آپ نے اخبارات پڑھے ہوں گے, خبریں آتی ہیں کہ جناب فلاں وزیر صاحب گاڑیاں جو ہے وہ اپنے استعمال میں لیے ہوئے ہیں اور یہاں لگائی ہوئی ہے اور وہاں لگائی ہوئی ہے. ٹھیک. تو سارے معاملات آتے ہیں, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ قانونی طور پر اس کی اجازت نہیں ہوتی. ٹھیک. قانونی طور پر اجازت نہیں ہے تو اس کا جو ہے وہ یہ استعمال کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ ٹھیک. تو جو حکومت کا جو وہ ہے املاک ہیں جی وہ ایک بیت المال کی طرح ہیں, ٹھیک. ان کی حفاظت ضروری ہے, وہ قوم کی امانت ہے. ٹھیک. مطلب جو قوم ٹیکس دیتی ہے اس سے یہ تمام اخراجات پورے کیے جاتے ہیں. صحیح. تو ان اخراجات کو امانت کے دائرے میں رکھتے ہوئے استعمال کرنا ضروری ہے. ٹھیک. تو اگر وہ گاڑی دی گئی ہے صرف شعبے کے کام نمٹانے کے لیے تو وہیں تک محدود رکھنا ضروری ہوگا. ٹھیک ہے. جی اگلی کال. محمد عمر شفیق بات کر رہا ہوں بہاولپور سے. سر میرا سوال ہے کہ میرے پاس ایک گاڑی ہے جس کی قیمت ہے 4 لاکھ روپے. کوئی بندہ مجھے بھی آ کے 4 لاکھ دے گا یا پورے پاکستان سے اس کو وہی گاڑی 4 لاکھ میں مل جائے گی. ایک آدمی آیا آ کے مجھے کہتا کہ بھائی میں تمہیں 2 لاکھ روپے ابھی دیتا ہوں, بقایا پیسے 6 ماہ کے بعد دوں گا, تو مجھے گاڑی کتنے میں فروخت کروں گے؟ میں اسے کہتا ہوں بھائی میں تمہیں 5 لاکھ میں فروخت کروں گا. وہ بندہ اصرار کرتا ہے کوئی قیمت کم کرو. میں کہتا ہوں بھائی کوئی قیمت کم نہیں ہے, یہ 5 لاکھ ہے. وہ بندہ جو ہے آ کے مجھ سے گاڑی لے جاتا ہے 5 لاکھ میں اور 2 لاکھ دے جاتا ہے. بقیہ کے 3 لاکھ وہ مجھے 6 مہینے کے بعد دیتا ہے. 6 مہینے کے بعد یا 7 مہینے کے بعد لیتا میں بقیہ 3 لاکھ ہوں. اب میں نے پوچھنا یہ ہے کہ میں نے 1 لاکھ روپے گاڑی پہ منافع کما دیا, اب یہ 1 لاکھ میرے لیے حلال ہے کہ حرام ہے؟ ٹھیک ہے جی. جی مفتی صاحب, جو سوال آپ نے پوچھا ہے بڑا واضح سوال ہے اور بظاہر تو اس ڈیل کے اندر کوئی شرعی خرابی موجود نہیں ہے. ٹھیک. یہ ایک جائز ڈیل ہے, لیکن اگر آپ پراپر قسطوں کا کام کرتے ہیں, آپ کی شاپ ہے, آپ قسطوں پر جو ہے وہ اس طرح لوگوں کو مال بیچتے ہیں, تو پھر دیکھنا یہ پڑے گا کہ اس کے ساتھ آپ نے مزید کیا شرطیں عائد کی ہوئی ہیں. ٹھیک. تو یہ طریقہ کار تو ٹھیک ہے کہ نقد میں اگر کوئی سستی بیچتا ہے, ادھار میں اس نے مہنگی بیچ دی, اس میں کوئی شرعی خرابی نہیں ہے. لیکن اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں بعض اوقات جی جو ایگریمنٹ میں شامل کر دی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو بہرحال اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو اپنا وہ ایگریمنٹ بھی علماء سے چیک کروا لیں. ٹھیک ہے, یعنی اس کے ساتھ اگر کوئی شرائط عائد کر دی گئی ہیں تو پھر وہ الگ سے چیک ہوں گے. وہ الگ سے چیک ہوں. ٹھیک ہے. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. جی نفیس علی اطاری سبز پور سے. احکام تجارت سلسلے میں مفتی صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ بعض دکانوں پر فکس پرائز شاپس ہوتی ہیں جس میں کسی قسم کا گاہک اور دکاندار کے درمیان معاملات طے نہیں ہو سکتے, فکس پرائز شاپ ہوتی ہیں. ایسا طریقے سے کاروبار کرنا اور خریداری کرنا کیسا ہے؟ ٹھیک ہے جی. دیکھیں, قرآن مجید فرقان حمید نے تجارت کو بیان کرتے ہوئے بات بیان کی ہے کہ باہمی رضامندی کا نام تجارت ہے. ٹھیک. تو فریقین جس پرائز پر متفق ہوتے ہیں اسی پر سودا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ تو نہیں کہ ایک بول کر چلا گیا کہ 1000 کے دے دو تو سامنے والے پر لازم ہو گیا کہ وہ 1000 کے دے. ٹھیک. ایسا تو نہیں. سامنے والے جس کا مال ہے اس نے بول دیا کہ میں 1000 کے دوں گا, اور جو خریدنے آیا اس کے اوپر لازم ہو جائے کہ وہ 1000 کی خریدے. ٹھیک. تو جو اصل دار و مدار ہے وہ ہے فریقین جس قیمت پر رضامندی ظاہر کرتے ہوئے متفق ہو جائیں. ٹھیک. تو جب سامنے والا اس پر بغض ہے یا اس پر اس کا ایک طریقہ کار, اس کا ایک ضابطہ ہے کہ میں اتنے میں دوں گا, اس سے کم میں نہیں دوں گا, جی, تو اب جو خریدار ہے اس کے پاس آپشن نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک ہی آپشن ہے, یا تو وہ خرید لے یا نہ خریدے, چھوڑ دے. اگر وہ ڈیل کرتا ہے اس قیمت پہ تو جائز ہے. صحیح. اور اس نے جو واحد کلام لکھ کر, جی, پاکستان میں نے لکھا ہوا دیکھا ہے کلام واحد, جی, واحد کلام, ٹھیک ہے, لگا دیا کہ جی کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی, تو اس کا یہ لگانا بھی جائز ہے. کوئی شرعی اعتبار سے یہ نہیں کہیں گے کہ ناجائز کام کیا اس نے. ہاں یہ ہے کہ بارگیننگ کی گنجائش اگر وہ بنتی ہے تو اس کو رکھنی چاہیے. تو مطلب اس سے بارگیننگ ضروری نہیں ہے, بارگیننگ کی گنجائش دینا ضروری نہیں ہے, دکاندار پہ لازمی نہیں. لازمی نہیں. ٹھیک.
اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا سوال ہو رہا ہے. صاحب یہ ہمارا سوال ہے کہ ہم سبز منڈی سرگوتا میں کام کرتے ہیں اور زمیندار کو روپے دیتے ہیں، اور یہ منڈی کی یہ رواج ہے جو ہر چیز جس کو پیسے دیتے ہیں زمیندار اس کے پاس مال بیچتا ہے. جب ہم نے یہ علماء سے پوچھا انہوں نے فرمایا یہ طریقہ کار غلط ہے. اب میں صرف یہ کرتا ہوں جس زمیندار کو پیسے دیتا ہوں اس کو میں کہتا ہوں کہ آپ ہمارے پابند نہیں ہیں، اگر ہمارے پاس لے گا تو آپ کی مہربانی، اگر دوسرے کے پاس بیچو تمہاری مہربانی. یعنی ہم جب روپے دیتے ہیں تو پابند نہیں کرتے. کیا یہ طریقہ جائز ہے؟ جی یہ تو آپ کا کہنا مرحبا، بہت خوشی ہوئی یہ بات سن کے کہ ایسی سوچ کے حامل بھی موجود ہیں. لیکن دل پر غور کر لیا جائے کہ جب وہ کسی اور کے پاس مال جا کر بیچے گا تو پھر کیا ہوگا، آپ کے کیا احساسات ہوں گے، اور آپ آئندہ سال اس کو قرض حسنہ دینا چاہیں گے یا نہیں دینا چاہیں گے. قرض کا جہاں معاملہ آ جاتا ہے وہاں احتیاط کے تقاضے بڑھ جاتے ہیں، اور کیونکہ جب اس بنیاد پر لوگ قرضہ دیتے ہیں، مارکیٹ میں معروف ہے کہ بھئی یہ ہمارے ساتھ باؤنڈ ہو جائے اور ہمیں ہی لا کر مال بیچے، جی تو اس نے اپنے قرض پر نفع اٹھایا. ٹھیک ہے. تو جب اتنا حساس معاملہ ہے، سینسیٹیو معاملہ ہے، تو اس پر اطمینان جو ہے اتنی جلدی کرنا مشکل کام ہے. ٹھیک. یعنی ہوتا نہیں کہ بندہ سوچے کہ میرے دل کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے، جی تو تھوڑا اس کو اپنا دل تھوڑا سا جو ہے نا وہ کھنگالنا چاہیے. ٹھیک ہے. تھوڑا سا کونے کھانچے دیکھنے چاہیے کہ اس کے اندر کہیں یہ بات تو نہیں چھپی ہوئی ہے، کہیں یہ بات تو نہیں چھپی ہوئی ہے. اور ایک بات میں نے عرض کی ہے، اگر یہ مسلسل 2-3 سال ایسے ہی کرتا رہے جی کہ قرضہ تو لے جائے لیکن مال یہاں لا کر نہ دے، تو آپ کے دل پر کیا گزرے گی، غور کر لیں. ٹھیک ہے. تو پتہ چلا کہ رسمن تو کہہ دیا ہے لیکن دل کے اندر تو تمام موجود ہے. ٹھیک. دل کے اندر تو ایک رنجش بیٹھی ہوئی ہے کہ اگر یہ کہیں اور جاتا ہے تو پھر آئے اگلے سال میرے پاس، صحیح. میں اس کو دوں گا قرضہ. تو حال اور قول جو ہے وہ تو مطابق نہیں ہوئے. ٹھیک. تو قول اسی صورت میں جو ہے وہ صادق کہلائے گا جب قلبی معاملہ جو ہے، جو حال ہے، وہ اس کا ساتھ دے، تو ورنہ صرف کہنا بھی ناکافی قرار پائے گا. ٹھیک. اس کا ایک طریقہ اور ہے. جی. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ آڑتی ہیں تو آپ خود قرضہ نہ دیں، آپ کی ملکیت میں جو پیسے ہیں وہ نہ دیں. ٹھیک. کسی دوست احباب کسی اور سے دلوا دیں. صحیح. لیکن اتنی بڑی رقم کون دے گا بلا وجہ میں؟ یا جو کسان ہے اس کو چاہیے کہ وہ زمیندار سے نہ لے، کسی اور رشتے دار سے لے لے، عزیز سے لے لے، اپنا کام چلا لے. ٹھیک ہے. لیکن چونکہ پیسوں کی ہر ایک کو ہی ضرورت ہوتی ہے، ہر ایک جو ہے وہ کوشش یہ کرتا یہاں ہے سے کہ سہولت سے مل کہیں نہ جائے. کہیں سے سہولت سے مل جائے. تو ایسے میں جو ہے وہ جو آڑتی ہے وہی نامزد ہوتا ہے کہ چونکہ اس کے پاس جا کے ہم نے مال بیچنا ہے لہذا اس سے ہی قرضہ لیتے ہیں. تو یہ اس فیلڈ کے اندر دیکھیں کتنی پاکیزہ فیلڈ ہے. صحیح. سبزیوں کی جو ہے وہ خرید و فروخت، پھلوں کی خرید و فروخت، حلال اور طیب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں جی ان نعمتوں کی خرید و فروخت کا یہ کام کرتے ہیں. صحیح. لیکن اس معاملے نے لا کر ان کو کہاں کھڑا کر دیا ٹھیک. کہ یہاں بھی جو ہے سود کی آمیزش ہونے لگی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نجات عطا فرمائے اور اس وبا سے ہمیں محفوظ فرمائے. اس سے ایک سوال بن رہا ہے میرے ذہن میں، کیونکہ یہ ہمارے سلسلے میں بھی تقریباً 2-3 دفعہ آ چکا ہے یہ پچھلے 1-1.5 مہینے میں. ایسا لگتا ہے پوری جو مارکیٹ ہے یہ فروٹ منڈی، سبزی منڈی جو ہے پوری، اس میں رائج ہی یہ ہے صورتحال. اب اس سے نکالا کیسے جائے؟ مطلب یہ جیسے کہ آپ نے فرمایا بہت بنیادی تجارت ہے یہ اور رزق ہے یہ، تو اس سے نکالا کیسے جائے، کیسے بچا جائے؟ اور یہ بھی فیل ہوتا ہے جیسے سوال کثرت سے آ رہے ہیں تو اس سے فیل یہ ہو رہا ہے کہ انہیں فیل تو ہوتا ہے کہ یہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ شکوک و شبہات ان کے ذہن میں آتے ہیں، جبھی تو سوال آتا ہے. تو اب اس سے نکلیں کیسے؟ دیکھیں پچھلے 20-30 سال پہلے چلے ہیں پیچھے، ٹھیک ہے، تو دیکھ لیں گے آپ کہ آج جس ریشو پر یہ کام ہو رہا ہے پچھلے سالوں میں آیا کہ تھا یا نہیں، اور اگر تھا تو کیا اسی ریشو پر تھا؟ فرق واضح ہو جائے گا. صحیح. تو بات یہ ہے کہ اس چیز کو ہم نے اپنی مجبوری بنایا ہے. ٹھیک. اگر یہ کوئی فطری مجبوری ہوتی تو پہلے کیوں نہیں تھی، یا پہلے کیوں اتنی عام نہیں تھی؟ ہم نے اس کو اپنی مجبوری بنایا ہے. تو جب
کسان اور آڑتی دونوں ہی ذہن بنا لیں گے کہ اس طریقہ کار سے بچنا ہے تو ان کے پاس ایک نہیں درجنوں حل موجود ہوں گے، ورنہ آپ بیان کرنے والے بیان کرتے رہیں گے. جیسا کہ وہ سرکاری گاڑیوں والا مسئلہ میں بیان تو کر رہا تھا، لیکن دل میں ایک مایوسی بھی موجود تھی کہ پتہ نہیں کوئی عمل کرے گا یا نہیں کرے گا. تو خیر مبلغ کا کام تو بیان کرنا ہوتا ہے، اور امید بھی ہوتی ہے، ایسا نہیں کہ امید نہیں ہوتی، لیکن ایک یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی ایک تعداد ہے جو عمل نہیں کرے گی، سن لے گی عمل نہیں کرے گی. ان کو سب پتہ ہے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. لیکن جیسا کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے علماء سے پوچھا ہے، تو یہ پوچھنے کے بعد بعض آ گئے ہوں گے. تو ایک طبقہ وہ بھی ہے کہ جو پوچھتا ہے اور عمل کرتا ہے. تو یہ جو معاملہ ہے اس بارش کی طرح ہے کہ جب بارش برستی ہے تو زرخیز زمین سرسبز ہو جاتی ہے، جس زمین میں دلدل ہوتا ہے وہ اور زیادہ دلدلی ہو جاتی ہے، اور زیادہ اس میں کیچڑ آ جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ جو علم دین ہے بلا شبہ بارش سے بھی بڑھ کر نعمت ہے. اور جب یہ علم دین نشر و اشاعت جب اس کی جاتی ہے تو اب حاصل کرنے والے پر ہے، ممکن ہے کسی کی ہلاکت میں اور اضافہ ہو جائے سن کر، اور کوئی اس سے سنور جائے اور اس کی آخرت بن جائے. دونوں پہلو موجود ہیں. ٹھیک ہے جی. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے سے کیا سوال کیا جا رہا ہے. سر میرا سوال یہ ہے کہ میں کام کرتا ہوں فال سیلنگ کا، چھتوں کا، تو اکثر نا مجھے جھوٹ بولنا پڑتا ہے. ایک سے دوسرا کام پکڑو تو وہ مالک جو نا یقین نہیں کرتے. تو مجھے کوئی بتائے کہ میری مجبوری بن جاتی ہے جھوٹ بولنا کہ میں کیا کروں؟ اچھا جی، جھوٹ بولنا مجبوری بن جاتی ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے اس طرح سوال نہیں کرنا چاہیے کہ میں یہ گناہ کا کام کرتا ہوں، کیونکہ ایک ہوتا ہے گناہ کرنا اور ایک ہوتا ہے گناہ کا اظہار. علامہ نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے اس مسئلے پر کہ گناہ کا جو اظہار ہے وہ بھی گناہ ہوتا ہے، لیکن اس کے مستثنیات موجود ہیں. بندہ علماء کے پاس جب مسئلہ پوچھنا جائے تو وہ اپنا جو مدعا ہے وہ بیان کرتا ہے تو اس کو بعض صورتوں میں رخصت ملتی ہے. لیکن چونکہ یہ ایک اوپن فورم ہے اور سب سن رہے ہیں، صرف میں نہیں سن رہا، سب سن رہے ہیں، تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ یوں کہا جائے کہ کوئی شخص اس طرح کام کرتا ہے اور وہ شخص یہ کہتا ہے کہ اس کی یوں مجبوری ہے، اس کی یہ پریشانی ہے، اس کو کام نہیں ملے گا، اس کو یوں بولنا پڑتا ہے جھوٹ، یوں کر کے بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے. اب دیکھیں جھوٹ بولنا تو گناہ کا کام ہے، اور بات یہی ہو رہی ہے کہ ہم تجارت کو بیان کر رہے ہیں کہ تجارت اور ذرائع آمدنی کس طرح اچھے ہو سکتے ہیں. تو دین اسلام نے ہر ایک فریق کے حقوق مقرر فرمائے ہیں. آپ اجرت پر کام کرتے ہیں، آپ کے بھی حقوق ہیں، جو آپ سے کام لیتا ہے، جو آجر ہے، اس کے بھی حقوق ہیں. آپ دونوں پر یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے اپنے حقوق کی پاسداری کریں. جب آپ جھوٹ بولیں گے تو لا محالہ کسی نہ کسی کوتاہی کا ارتکاب کر رہے ہوں گے. آپ پیمائش میں جھوٹ بولیں گے، آپ میٹیریل کی جو ساخت ہے اس کا معیار ہے اس کے بارے میں جھوٹ بولیں گے، یا آپ جو ہے وہ لیبر غلط چارج کریں گے کہ جی اتنا خرچہ آیا، حالانکہ اتنا خرچہ نہیں آیا ہوگا. تو یوں اس طرح کے معاملات کے اندر جب آپ جھوٹ بولیں گے تو ہوگا کیا، سامنے والے کے جو رائٹس ہیں، جو حقوق ہیں، وہ تلف ہو رہے ہوں گے. تو وہ ایک ایکسٹرا غلطی ہے، اس کے جو حقوق تلف ہو رہے ہیں وہ تو دوسرا گناہ ہے. لیکن جو آپ نے جھوٹ بولا ہے اس کا بھی تو گناہ ہے. تو یوں یہ بات آپ ذہن سے نکال دیں کہ جھوٹ اگر آپ بولیں گے تو آپ کو کام نہیں ملے گا، آپ کو جو ہے وہ مشکلات ہوں گی، پریشانی ہوگی، تنگی ہوگی. ایسا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت جو ہے وہ پاکیزہ چیز میں ہی رکھی ہے. تو سچائی میں بلا شبہ برکتیں موجود ہیں. تھوڑی سی ہمت کریں اور پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح آپ کو جو ہے وہ غیب کے خزانوں سے عطا فرماتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں واضح فرما دیا گیا کہ اگر بندہ حرام سے بچتا ہے، یعنی تقوی اختیار کرتا ہے، حرام سے بچتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس جگہ سے اسے رزق دیتا ہے
جہاں سے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا. اگلی کال کی طرف بڑھے مفتی صاحب. جی اگلی کال دیجیے. ماشاءاللہ احکام تجارت سلسلہ بہت ہی پیارا معلوماتی سلسلہ ہے، ہمیں جائز اور ناجائز کا پتہ چلتا ہے. مفتی صاحب سے میرا ایک سوال عرض یہ ہے کہ ایک ٹیلر ہے جو کسٹمر سے 1.5 میٹر میں ایک کرتے کی سلائی کا مطالبہ کرتا ہے. اب وہ اس کسٹمر نے 150 میٹر دیے 100 کرتے کے بنانے کے لیے، لیکن اس 150 میٹر میں جب 100 کرتے نکالے جاتے ہیں تو اس میں 1 یا 2 عدد زائد نکل جاتے ہیں. تو یہ زائد والا چونکہ مطالبہ ہوا تھا 1.5 میٹر میں 1 پیس نکالنے کے، یوں 150 میٹر میں 100 پیس نکل گئے، لیکن 2 پیس اس میں زائد اگر نکل جاتے ہیں تو وہ زائد والا عدد 2 عدد وہ کرتا کس کا ہوتا ہے، اس کا حقدار کون ہے؟ جواب ارشاد فرمائیں، جزاک اللہ خیرہ. مسئلہ بڑا واضح ہے اور یہ بات طے ہے کہ کپڑا جو ہے وہ مالک کا ہے. ٹھیک ہے، مطلب جس نے کپڑا دیا ہے وہ اسی کی ملکیت میں رہے گا. صحیح. تو کرتا بھی لامحالہ اسی کا ہوگا، لیکن مالک پر یہ ذمہ داری ہوگی کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ 100 کرتوں کی اجرت دے. صحیح. اگر 2 کرتے زائد بن گئے ہیں جی تو 2 کرتوں کی بہرحال اس کو اجرت دینی چاہیے. ٹھیک ہے. یہ مطلب تنازع ہو سکتا ہے کہ مالک کہے کہ میں تو اجرت نہیں دوں گا، کپڑا بچ گیا تھا تو تمہیں جو ہے وہ مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا، میں تو 100 کا ہی آرڈر دیا تھا. اس پر بہرحال گفتگو ہو سکتی ہے. گفتگو کا دروازہ کھلا ہے، لیکن معاملے کو اگر حل کی طرف لے کر جائیں جی تو اس کا حل یہی ہے کہ جو اضافی کرتے ہیں وہ مالک کے ہیں. ٹھیک ہے. اور مالک کی ذمہ داری ہے کہ اضافی کرتوں کی جو اضافی اجرت بنتی ہے جی وہ اضافی اجرت جو سینے کی ہے وہ درزی کو دے دی جائے. ٹھیک ہے. مفتی صاحب اگر مالک جو ہے برضا و رغبت جو ہے وہ اس کو ہبہ کر دے، درزی کو بولے چلو میں نے تو 150 میٹر دیا تھا، مجھے تو اپنے 100 کرتوں سے غرض تھی، اب تم نے بچت کرا کر یا جو بھی ہے، کیونکہ وہ ایک ہی تھان ہوگا تو اس میں سے نکل آتے، اگر 2 کرتے نکل آئے ایکسٹرا تو وہ تم رکھ لو، اگر وہ برضا و رغبت بس یہ نہ ہو کہ درزی صاحب خواب و خیال میں سوچیں کہ دیکھو یہ تو 2 کرتے زائد ہو گئے، مالک نے تو مجھے ہبہ کر دیا ہوگا، مالک نے مجھے چھوڑ دیا ہوگا، مالک کیا کرے گا ان کا میں خود دیکھ لیتا ہوں. تو ایسا معاملہ نہ ہو، خود ہی مطلب اس کا حکم نہیں لے، فیصلہ نہ کرے. ٹھیک ہے. اگر مالک دیتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کا مال اس نے دے دیا، ٹھیک. لیکن درزی بہرحال اس کو یاد نہیں ہے کہ اجازت لینی ہوگی سر. اجازت کیوں لے گا؟ اچھا ٹھیک، سوال کی اجازت دینی ہوگی. سوال کی اجازت تو نہیں ہے نا. ٹھیک ہے. ٹھیک. مالک خود دے دے تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ورنہ اس کی چیز اس کو دے دیا اور مزدوری لیا. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. محمد کاشف. مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ ہم بینک میں پیسے رکھتے ہیں اکاؤنٹ میں، تو اس میں اگر وہ ہمارے پیسے اٹھا کے استعمال میں لے آتے ہیں لیکن ہمیں نہیں بتاتے کہ ہم نے پیسے کسی جگہ پر استعمال کر دیے، تو ہمیں تو یہی پتا ہے کہ ہمارے بینک میں پیسے پڑے ہیں، ان کے پاس ہماری امانت ہے، ان پر ہمارے کچھ چارجز نہیں ہیں، جتنے ہم نے دینے اتنے لینے ہیں، اگر وہ اٹھا کے کسی کام میں لگا دیں تو اس میں کیا ہم بھی گناہ گار ہوں گے؟ اس کا شرعی مسئلہ ہے، یہ ارشاد فرما دیں. ٹھیک ہے جی. دیکھیں اگر تو تعین ہو جائے نا، بالکل متعین ہو جائے، یعنی نومینیٹ ہو جائے کہ یہ پیسہ سودی کام میں ہی لگنا ہے، جی سودی کام میں ہی لگنا ہے، ٹھیک ہے، تو کرنٹ اکاؤنٹ کی بھی شاید اجازت نہ دی جائے، لیکن ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر آپ نے جا کے پیسے رکھے، صحیح، اور وہاں سے ایک صاحب آ گئے جن کا کوئی بھی اکاؤنٹ ہو، لیکن اس اکاؤنٹ میں سارے پیسے تو سودی نہیں ہوتے نا. ٹھیک ہے. سود مثلا کہ 10% ہوتا ہے، باقی اصل رقم ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ آگے اپنے پیسے نکلوانے. ٹھیک ہے. انہوں نے آپ کے پیسے اٹھا کے ان کو دے دیے. صحیح ہے. اچھا، بینک میں ایک ہیڈ ماسٹر پہنچا اپنے اسکول کی تنخواہ لینے کے لیے. ٹھیک ہے. اور آپ نے یہاں پیسے جمع کرائے تھے، انہوں نے آپ کی رقم اٹھا کے اس کو تنخواہ میں دے دی. ٹھیک ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ سودی اداروں میں نو ڈاؤٹ بہت سارے معاملات کے اندر، یعنی اکثر سودی اداروں کے اندر سود پر ہی کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن سودی اداروں کے اندر کرنٹ اکاؤنٹ بھی تو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ کا جو پیسہ ہے کرنٹ اکاؤنٹ کا، دوسرے کرنٹ اکاؤنٹ ہولڈر کو مل جائے، کوئی بعید تو نہیں ہے. صحیح. تو یوں جو آپ کا پیسہ ہے وہ سودی معاملات میں ہی استعمال کیا جائے گا، جی، ایسا کوئی تعین نہیں ہوتا. ٹھیک.
تو اس لیے جو کرنٹ اکاؤنٹ کھلوائے جاتے ہیں سودی اداروں میں ہوں یا اسلامی ٹائٹل کے حامل اداروں میں ہو، ان دونوں اداروں کے اندر کرنٹ اکاؤنٹ کھلوانا جائز ہے۔ ٹھیک ہے، اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی، میں فیصل بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ میرے کاروبار موبائل فون ایکسیسری امپورٹ کا بزنس ہے۔ ہمارا کام ادھار دیے بغیر نہیں چلتا، اور ادھار اس مالیت میں ہوتا ہے کہ لاکھوں روپے کا ادھار ہوتا ہے، تو اس کے بعد پھر ان کو لینے کے لیے بھی ایک بہت ہی واسطے ٹلے اور عجیب و غریب معاملات میں ہو جاتی ہے بات، پیسے ریکور بھی بہت مشکل سے ہوتے ہیں، پریشانی ہے اس بات میں نا۔ تو آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ ادھار پہ کام کرنا چاہیے یا کیش پہ جتنا ہو بس اتنا ہی کرنا چاہیے؟ اگر کیش پہ کریں تو پھر کام ایک محدود طریقے سے ہوتا ہے، اور اگر ادھار پہ کریں تو پھر لوگ کہتے ہیں سارا ہی دے دو، پھر بعد میں پیسے بھی ٹرلوں کے ساتھ اور عجیب و غریب معاملات سے ملتے ہیں، نہیں ملتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ جی دیکھیں، ایک تو ہم مذمت کرتے ہیں شریعت کی روح سے، ٹھیک ہے، کہ جو لوگ ادھار پر مال لے جاتے ہیں، مدت پوری ہو جاتی ہے اور وہ استطاعت رکھتے ہیں لوٹانے کی اور نہیں لوٹاتے، تو بہرحال وہ غلط کرتے ہیں۔ ٹھیک، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو پوچھا ہے اس کا تعلق مشورے سے ہے، جی، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو مشورہ یہ دیا جا سکتا ہے کہ پہلی ترجیح میں تو آپ نقد پر کام کریں، پھر آپ ایسی پارٹیوں کو مال دیں جو آپ کو زیادہ تنگ نہیں کرتی۔ ٹھیک ہے، مطلب ہوتا ہے کاروبار کے اندر بعض اوقات پارٹیاں کچھ نہ کچھ رکھتی ہیں، ٹھیک، ایک جو ہے وہ ڈیل کے پیسے رکھ لیے، دوسرے کو اتار دیے، ایک کے رکھ لیے دوسرے کو اتار ٹھیک، دیے، یہ رولنگ میں رہتا ہے معاملہ۔ تو جن پارٹیوں سے آپ کو لگتا ہے کہ یہاں مشکلات کم ہوتی ہیں تو ان کے ساتھ آپ کام کر لیں۔ تو بہرحال نقد بیچنا بھی جائز ہے، ادھار بیچنا بھی جائز ہے، اور اب معاملہ آپ کی مرضی اور اختیار کا ہے۔ دنیا داری کے اندر پریشانیاں تو ہیں، دنیا داری کے اندر پریشانیاں تو ہیں۔ اس سے ویسے یہ ادھار کا جو معاملہ ہے کہ ادھار لے لیتے ہیں لوگ، مارکیٹ میں یہ عام رواج ہے کہ یعنی آپ ایک چیز لے کر جائیں، بھائی یہ میں بیچنے کے لیے آیا ہوں اور کیش پہ دوں گا، جتنا لینا ہے آپ کو لے لو۔ وہ لے نہیں لے، اور لے گا بھی تو ایک دو چیزیں لے لے گا، وہ ایک دو آئٹم لے لے گا آپ سے کیش دینے اسے۔ ادھار لے کے جائیں تو وہ کہے گا پوری ٹوکری دے دو، پورا گودام ہی دے دو، جمع کرا دو، کیونکہ اب تو بک گیا تو دے دوں گا، نہیں بکا تو بس وہ پڑا ہوا ہے، اور بک بھی گیا تو پھر بھی وہ مطلب اسلامی تعلیمات کے حوالے ابھی آپ نے بیان تو کر دیا، مطلب ایک اجتماعی مسئلہ ہے یہ۔ ایک چھوٹا دکاندار ہو، بڑا دکاندار ہو، چھوٹی فیکٹری ہو، بڑی فیکٹری ہو، ایک روٹین ہے یہ۔ اصل میں بعض اوقات تو فزیکلی کاروبار ہی ہو رہا ہوتا ہے، جی، بعض اوقات لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ایسا کیا کریں ہمارے ہاتھ میں پیسہ آ جائے، یعنی ایسے دکاندار بھی دیکھے گئے ہیں کہ بہت بڑے لاٹ کے اندر ادھار مال لے لیں گے جی، اور مارکیٹ میں ہول سیل میں بھی وہ مال اتنے کا نہیں ملتا، اس سے کم میں وہ بیچ کے بس ان کا مقصد یہ ہوا کیش ہمارے پاس آ جائے۔ اب جب وہ کیش ان کے پاس آیا تو نفع دے کر تو نہیں آیا، نقصان دے کے بہت کم میں مال بیچا ہوتا ہے بعض جی، اوقات، تو وہ ان کو کیش کہیں اور لگانا ہوتا ہے اور کہیں اور وصولیاں جو ہے وہ دینی ہوتی ہے، اور یوں لے دے کے وہ اپنا کام چلاتے ہیں، تو وہ پیسے پورے کرنا ان کے لیے ویسے مشکل ہو گیا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جناب انہوں نے بغیر کسی سوچے سمجھے منصوبہ بندی کے ڈھیروں مال اٹھا کے اسٹاک کر لیا مال مفت سمجھ کر، اب وہ بک ہی نہیں تھا۔ جی، پھر ان کو دیکھنا چاہیے تھا نا کہ ان کی کیا کیپیسٹی ہے ٹھیک ہے، اور وہ مال کتنا وہ بیچ سکتے ہیں کتنا نہیں، تو یہ نہیں کہ ادھار کسی مال مفت کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ تو اتنا ہی مال لیں جتنا آپ بیچ سکتے ہیں۔ اس سے میرے دل میں آ رہی ہے ایک بات کر دوں تاکہ وہ کمپلیٹ ہو جائے۔ جی جی، ابھی بالکل حال ہی میں میرے علم میں آیا کہ آپ کو پتہ مارکیٹ کے حوالے سے تو کروڑوں روپے ہوتے ہیں لوگوں کے، کروڑوں روپے بیچاروں کے، اور وہ ایسے لوگوں کو ادھار دے دیتے ہیں بسا اوقات کہ مارکیٹ میں اگر 4 لوگوں سے جا کے پوچھا جائے کہ جن کی مارکیٹ میں سیو ہوتی ہے، گڈ ول ہوتی ہے، ان سے جا کے پوچھا جائے کہ یہ دکاندار ہے یا یہ فرد ہے، اس کو ہم ادھار دے دیں، تو وہ بیچارے سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ اس کو نہیں دینا، اور نظر آ رہا ہوتا ہے ایک معقول بندے کو کہ یہ شخص اتنا ادھار اس کو نہیں دینا چاہیے، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ ایک سبز باغ دکھا رہا ہوتا ہے، اور سبز تو نہیں ہوتے، وہ کالے ہی ہوتے ہیں باغ، وہ باغ دکھا رہا ہوتا ہے اور وہ اس کو اتنا ادھار دے دیتے ہیں، اتنا ادھار، یعنی بسا اوقات تو وہ لینے کے تیار بھی نہیں ہوتا، اسے بھی پتا ہوتا ہے میری کیپیسٹی نہیں ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں نہیں رکھو، آپ رکھو، دے دینا۔ اب جب وہ اس طریقے سے لیتا ہے تو پیسے کی ہرس ایسا لگتا ہے کہ وہ غالب آتی ہے اور وہ پھر لے کے غائب۔ تو بس یہ حکمت کا مفقود ہونا ہے، یعنی حکمت سے کام نہیں لیا جاتا، تو تجارت بھی عقل مندی سے ہوتی ہے، جس کے اندر جتنی زیادہ حکمت عملی اور عقل مندی زیادہ ہوتی ہے وہ اتنا زیادہ آگے بڑھتا ہے۔
آپ دیکھتے ہوں گے کہ بڑی مارکیٹوں کے اندر مہینے 2 مہینے کے اندر ایک ایسا کیس سامنے آتا ہے کہ جی فلاں تو بہت ویل سیٹڈ سمجھا جا رہا تھا، کروڑ پتی سمجھا جا رہا تھا، جب پردہ اٹھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ کنگال ہو چکا ہے. جی. اس کو اپنا گھر بیچنا پڑتا ہے، گاڑیاں بیچنی پڑتی ہیں، وہ بھی وہ بیچتا ہے جو شریف ہو. جی. ورنہ تو لوگ رفو چکر ہو جاتے ہیں، غائب بھی ہو جاتے ہیں بعض لوگ. تو یہ جو معاملات ہوتے ہیں ان کے پیچھے اسی طرح کی تو غلطیوں کے اسباب ہوتے ہیں جی. جن کی وجہ سے یہ اس نہج پر پہنچ جاتے ہیں کہ آسمان سے زمین پر آ جاتے ہیں. دے دیں کال. محمد سعید مرکز الاولیاء لاہور سے بات کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں ایک سوال ہے کہ کچھ سوسائٹیز جو ہیں وہ اپنی لینڈ پرچیز کرنے کے بعد فائل جو ہیں وہ مارکیٹ میں بیچتی ہیں کہ یہ فائل 5 لاکھ کی ہے یا 6 لاکھ کی ہے، اور اس کی انسٹالمنٹ جو ہے وہ 20,000 40,000 یا 50,000 پر منتھ ہے. لیکن پلاٹ لینڈ اویلیبل ہے لیکن پلاٹ کا نمبر اس فائل کے اوپر نہیں لکھا ہوتا. 1 سال یا 2 سال کے بعد بیلٹنگ ہوگی اور اس کے بعد پلاٹ نکلے گا. کیا اس صورت میں پلاٹ یا وہ فائل لینا جائز ہے؟ اور کچھ سوسائٹیز صرف فائل 6 لاکھ دینے کے بعد کہتی ہیں کہ 1.5 ماہ کے بعد بیلٹنگ ہوگی اور اس میں آپ کا پلاٹ نکل آئے گا، اس کے بعد آپ کی قسطیں شروع ہوں گی. کیا دوسری صورت جائز ہے یا نہیں؟ میں پہلے اس کا مختصر جواب دے دیتا ہوں. جی. ہم نے اس پر بارہا غور کیا اور ہمارے مشورے ہوئے، مجلس تحقیقات شریعہ میں بھی مسئلہ بحث آیا. جی. جس سوسائٹی کے اندر پلاٹ کی نومینیشن نہ کی جائے، نمبر الاٹ نہ کیا جائے، جی، تو ایسی پراپرٹی کو خریدنا اور بیچنا جائز نہیں ہے. ٹھیک. جی کال لیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں عبد الجبار بھائی؟ الحمدللہ. میں نے کہا کہ چلیں آپ مسئلہ پوچھیں گے اور ہم اگر مگر سے جواب دیں گے تو کیوں نہ آپ کو ہم کال پہ لے لیتے ہیں. عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارے کام میں یہ ہوتا ہے کہ جو جانوروں کی خرید و فروخت کے معاملات ہوتے ہیں، ایک تو کچھ ایسے لوگ ہیں مطلب جو جس طرح فارمروں کو ادھار پہ مال دلواتے ہیں. مثلاً ایک جانور کی قیمت ہوتی ہے 1,00,000 روپے. ٹھیک ہے. اب ہمارے کام میں یہ ہوتا ہے کہ گاڑیوں کا گنا جاتا ہے کہ بھائی ایک گاڑی کا سودا تو اس میں 6 جانور کاؤنٹ ہوتے ہیں. اب وہ یہ طے ہو جاتا ہے بھائی فی جانور میں آپ سے 10,000 روپے نفع لوں گا. اچھا اب یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر 1 منٹ رکیے گا. اب مثال کے طور پر 6 جانور گاڑی میں آئے اور 1 لاکھ کا ایک جانور ہے، تو یہ سارے 6 کے 6 لاکھ روپے انویسٹر کے ہوں گے؟ جناب جو مال لے رہا ہے اس کے کوئی پیسہ نہیں ہوں گے؟ اس کے بالکل نہیں، کوئی پیسہ نہیں ہوگا. ہاں تو اگر انویسٹر یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم یہ پیسے پکڑو اور میری طرف سے مال خرید کر لے آؤ، اور جب مال خرید کر لاؤ گے تو میں فی جانور 10,000 روپے رکھ کے تمہیں بیچ دوں گا. جی ہاں. اس کے بعد دوسری ڈیل بھی ہوتی ہے؟ نہیں، اس کے بعد دوسری ڈیل نہیں ہوتی، بس یہ طے ہوتا ہے کہ بھائی اتنا نفع لوں گا تو اس طریقے سے کام ہوتا ہے. لیکن بعض حضرات اس طریقے سے ڈیل کرتے ہیں کہ بھائی میں 6 جانوروں کی قیمت وہ فکس کر دیتا ہے، بھائی میں 7 لاکھ روپے آپ کو دوں گا، اس 7 لاکھ روپے میں آپ جانور خرید کے لے آؤ. اب وہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ 6 جانور 7 لاکھ سے کم میں بھی آ جاتے ہیں، وہی جانور 7 لاکھ سے زیادہ قیمت میں بھی آ جاتے ہیں. تو اس صورت میں نفع کرنا کیسا؟ دیکھیں یہ دونوں صورتیں، ایک شخص پیسے پہ کرتا ہے، ایک شخص مال کی تعداد پہ کرتا ہے. یہ دونوں صورتیں ہی غلط ہیں، یہ دونوں صورتیں غلط ہیں، لیکن حل موجود ہے. تھوڑا سا ایک معمولی سی ترمیم کر لیں تو یہ صورت جائز ہو سکتی ہے. یہ ہو سکتی ہے کہ یہ ان کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیج دیں کہ مجھے تو مال کی پہچان نہیں ہے، مجھے اندازہ نہیں ہے مال کیسا ہوگا، میری طرف سے تم جا کر مال خرید کر لے آؤ، اور جتنے کی خرید کر لاؤ اور جو لاگت لگے وہ لے کر یہاں آ جاؤ، اپنے باڑے میں مال رکھ لو. پھر یہ شخص وہاں جائے اور وہاں جانے کے بعد کیلکولیٹ کرے، مطلب اضافہ کرے 10,000 روپے جو اس کو نفع لینا ہے یا 5,000 لینا ہے، جتنا بھی لینا ہے، اور وہ یہ کہے کہ اب میں نے یہ جانور اتنے مہینے کی ادھار میں تمہیں بیچے، اتنے پیسے میں بیچے. تو یوں جب وہ دوسری ڈیل کر لے گا تو ان کا جو یہ کام ہے وہ جائز ہو جائے گا. جزاک اللہ تعالیٰ خیر. ماشاء اللہ. مفتی ہمارے سلسلے کا
وقت بھی اختتام کو پہنچا ہے. اللہ رب العزت ہمیں علم دین سیکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا.